ہم آج یاد کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے ایک لوٹے میں انا ساغر کو بھر لیا، غوث پاک نے ٹھوکر لگائی تو مردہ زندہ کر دیا، نظام الدین اولیاء کسی اگر ڈیلے کو چھو لیتے تھے تو وہ سونے کا بن جاتا تھا۔ بہت سی کرامتیں اللہ والوں سے صادر ہوتی ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غوث کا یہ مقام ہے، ہمارے خواجہ غریب نواز کا یہ مقام ہے، اچھا لگتا ہے ہمارے لیے، تو ہمارے دل میں محبت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو بدایوں چھوٹے بڑے سرکار چلے جاتے ہیں، ساغر تال چلے جاتے ہیں، زیادہ محبت بڑھتی ہے تو اجمیر شریف چلے جاتے ہیں، کلیر شریف چلے جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء دلی چلے جاتے ہیں، تو سمجھ لیتے ہیں کام ہو گیا۔ اللہ والوں سے محبت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے دربار میں جائیں، ان سے محبت کریں۔ پہلے تو آدمی جائے ہی، جو آدمی جیسے قطعی نہیں جاتا تو سب سے پہلے تو جانا شروع کرے، جب جائے گا تو انہیں سمجھے گا، ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا کیسی زندگی گزاری، جب محبت بڑھے گی تو تھوڑے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ، کیونکہ تم ایمان تو لے آئے، اللہ سے ڈر بھی رہے ہو، تو اب تم جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اکیلے اگر تم رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا ایمان چھین لے، ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں تمہیں سستی آ جائے، تو جب تم اللہ والوں کے ساتھ میں رہو گے جیسا وہ کرتے تھے ویسا تمہیں کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب جیسے جمعہ ہی کو لے لو، جمعہ والے دن زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو اور سب بھی آ جاتے ہیں۔ صحبت کا اثر، ایک صاحب تھے تو بڑے ٹینشن میں رہتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، تو یہ تو وہی قیامت کے دن آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سے۔ ہماروں کا ہوا ہے، ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے ایتی عبادتوں نہ آئے، نہ نماز ہے پاس میں، نہ روزے ہیں، تو پریشان رہتے تھے۔ تو پیر صاحب نے ایک دن پوچھ لیا، دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں کوئی بات تو ہے، تو بتایا، انہوں نے زیادہ پوچھا تو کہا حضرت بات یہ ہے، میں پریشان اس بات کو لے کر رہتا ہوں سوچ کے کہ آپ جیسے حضرت ہیں اور بھی اللہ والے ہیں، وہ تو قیامت کے دن بڑے آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اور ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر پائیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کچھ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اس کا جواب پھر کبھی دیں گے۔ ایک بار ہوا یہ کہ پیر صاحب کہیں جا رہے تھے شہر میں، ساتھ میں مرید بھی ہوتے ہیں، جیسے اپنے حضرت آتے ہیں تو ساتھ میں وہ بھی ساتھ میں ہی رہتے تھے، جنہوں نے سوال کیا پریشان رہتے تھے۔ تو راستے میں ایک دکان پڑی انہی پیر صاحب کے ایک مرید کی، جب مرید نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں تو بڑا خوش ہوا، سلام کیا اور اپنے پیر کو، حضرت کو اندر بلا لیا، آئیے حضرت آئیے، بہت بہت مہربانی آپ کی کہ آپ یہاں پر آئے اور ہمیں آپ نے دیدار کا شرف حاصل کرایا۔ پیر صاحب کو بیٹھا لیا، جو 4 لوگ ساتھ میں تھے، ارے آپ کیوں باہر کھڑے ہو؟ وہ باہر کھڑے رہ گئے دھوم میں، تو اگر آپ بھی اندر آئیے، آپ بھی اندر بیٹھ جائیے۔ تو سب سے پہلے پیر کو اندر بیٹھا لا، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی اندر بٹھا لیا، اور جو بھی اس نے اپنا ناشتہ پانی جو بھی پیش کیا چلے آئے۔ پھر پیر صاحب نے کہا انہی مرید سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ تم تو جنت میں آرام سے چلے جاؤ گے، اللہ کے ولی تو جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے، ہم کیسے جا پائیں گے؟ تو پیر صاحب نے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ ہمارے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بولے تم نے دیکھا نہیں کہ جب اپنے شہر میں گئے تو میرے مرید نے مجھے بلایا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، اس نے مجھے اپنی دکان میں بٹھایا، جب دیکھا کہ پیر کے مرید جو ہیں دھوم میں کھڑے ہوئے ہیں، پیر اندر بیٹھے ہیں، تو اس مرید کو یہ گوارا نہیں ہوا، پیر صاحب تو ہمارے اندر بیٹھے ہیں کرسی پہ اور ان کے جو مرید ہیں ان کے ساتھ والے ہیں وہ باہر کھڑے رہے، تم لوگوں کو بھی اندر بٹھا لیا اس نے۔ جو انسان ایک ہو کر اپنے پیر کو جہاں بٹھاتا ہے ان کے ساتھ میں ان کے مرید کو بھی بٹھا لیتا ہے، ساتھیوں کو، ان کے جو ان کے ساتھی تو لگے ہوئے تھے وہ، بولے ایسے ہی ایک انسان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ پیر صاحب تو اندر بیٹھے اور ان سے محبت کرنے والے ان کے مرید دھوم میں کھڑے رہے، تو اسے یہ گوارا نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت محبت کرتا ہے بندوں سے۔ قیامت کے دن غوث پاک، خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، چھوٹے بڑے سرکار، تاجدار اہل سنت، شہید بغداد جنت میں جاتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست تو جنت میں چلے جائیں اور ان کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو ساتھ رہتے تھے، سورج کی آنچ میں تپتے رہیں جو سوا نیزے پر ہوگا۔ بولے یہی ہے
اگر تم غوث پاک نہیں بن سکتے، خواجہ غریب نواز نہیں بن سکتے، نظام الدین اولیاء نہیں بن سکتے، تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہی وجہ ہوتی ہے. اسی لیے ہم تاجدار اہل سنت تو نہیں بن سکتے، شہید بغداد تو نہیں بن سکتے، مگر جب قیامت کے دن یہ لوگ جنت میں جاتے ہوں گے تو یہ بھی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو محبت کرنے والے تھے، جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے اور دین کے معاملے میں مدد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہمارے ساتھ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ ہمارے چاہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. ایسے ہی ایک اور بھی تھے، وہی پریشان رہتے تھے. یہ دوسرا واقعہ ایسے ہی کہ جنت میں جو اللہ والے ہیں وہ تو بڑی آسانی سے چلے جائیں گے، ہم کیسے جا پائیں گے. بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چاول بیچنے والا چاول بیچ رہا تھا، دال وغیرہ سب بک رہی تھی. اس نے دیکھا کہ چاول کے ساتھ میں ٹوٹے ہوئے چاول بھی ہیں اور اس میں کنکر پتھر بھی ہیں، اور وہ سب بیچ رہا چاولوں کے ساتھ میں. وہیں خوش ہو کے جھومنے لگے اور کہا کہ کام ہو گیا. بولے کیا ہو گیا؟ بولے اب مت پوچھو، اب کام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بولے میں بہت پریشان رہتا تھا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ تو جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ ٹوٹے پھٹکے ہیں ہم تو، نہ ہی عبادت ہے، نہ ہی روزے ہیں، نہ تو تلاوت ہے. تو ان چاولوں کو دیکھ کر، ان دار کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ چاول لینے والا چاول لینے آیا، مگر ان کے ساتھ میں ٹوٹے ہوئے چاول بھی ہیں، کنکڑ بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، مٹی بھی ہے. تو جس طرح وہ چاولوں کے ساتھ میں مل کر کنکڑ پتھر بک گئے، تو ایسے ہی ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے تو ہیں. اگر ہم صحیح سلامت اللہ والے نہیں بن سکتے مگر اللہ والوں کے ساتھ تو چپٹے ہوئے ہیں، اگر ہم ان میں ملے ہی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہ چاولوں کے ساتھ میں کنکر پتھر چلے گئے، ایسے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. ہاں شرط یہ ہے کہ محبت کرتے رہیں ہم اللہ والوں سے. تبھی تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم عالم بنو، یا پھر علم حاصل کرنے والے بنو، یا پھر ان کی محفل میں بیٹھنے والے بنو. ان میں سے کچھ بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ، یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا پھر ان کی محفل میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اور اتنا بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5 میں کوئی مت بننا. تو ایک آخری بات اور سن لو، صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایسے ہی ہوا یہ کہ دودھ میں پانی ملنے لگا تو دودھ نے کہا بھائی تیری کوئی اوقات نہیں ہے، میں 50-60 روپے لیٹر بکتا ہوں، تجھے تو کہیں پر بھی آدمی لے، تیری 1 روپے بھی تیرے اوقات نہیں ہے، تو میرے ساتھ میں کیوں مل لیا؟ پانی نے کہا دودھ بھیا ایسا ہے، مجھے اپنے ساتھ مل جانے دو. بولے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا پانی نے کہ جب بھی تم پر کوئی آنچ آئے گی، جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے گی تو سب سے پہلے میں سامنے ہوں گا. بولے ٹھیک ہے. بولے اگر تو ایسا کرے گا تو میرا بھی وعدہ ہے کہ جس ریٹ میں بکوں گا اسی ریٹ میں تجھے بکواؤں گا. جب دودھ میں پانی مل گیا اور جب اسے ہڑیا پہ رکھا گیا گرم کرنے کے لیے، اب جیسے ہی جلا تو سب سے پہلے دودھ نہیں جلا بلکہ پانی جلا. جب دودھ نے یہ دیکھا کہ میری خاطر میری محبت میں پانی جل رہا ہے تو دودھ کو بھی اصل میں اپنی محبت دکھانا پڑی. اس نے میری خاطر اتنا کر دیا، اس نے خود جل لیا، تو دودھ نے بھی افن کے اس آگ کو جب بجھانا شروع کر دیا. پانی بالکل جل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب افنتا ہے وہ، تو وہ اسی وجہ سے افنتا ہے کہ پانی جو ہے میری محبت میں جل گیا، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اب اس آگ کے لیے بجھا دوں. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جب آدمی ساتھ میں ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ میں چل جاتا ہے. اب تم ایک پھٹو ہوا نوٹ ہوگا تو نہ چلا پاؤ گے، کیوں نہ چلے گا؟ اب 10 5 نوٹ ہوگا تو بھائی سنگ پھٹو ہوا نوٹ چل جاتے ہو.